خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ: وا اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، وا اور رفعنا بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذوا لے لو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، بریکٹ میں لکھ لیجیے، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، سبت میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے، فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالاً عبرت، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہا ان کے آگے تھے، وما اور جو، خلفہا ان کے پیچھے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے، و اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم
حکم دیتا ہے تم کو ان کے تذبحو تم ذبح کرو بقرتن ایک گائے قالو انہوں نے کہا کیا تتخذنا تو بناتا ہے ہم کو ہزوا مذاق قالا کہا اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ان کے اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین کہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما کیا ہے کیسی ہے ہیا وہ قالا کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن ایک گائے ہے لا نہیں فاردن بڑھیا بوڑھی ولا اور نہ بکرن جوان عوانم درمیانہ عمر ہے بین ذالک درمیان اس کے ففعلوا تو کرو ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو. الفاظ کا انالیسس. وا اور اس جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے. کون سا وعدہ؟ جو بنی اسرائیل سے تورات کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے لیا گیا تھا. سورۃ الاعراف میں اس میثاق کا ذکر آتا ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. ورفعنا اور بلند کیا ہم نے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کرنا، اٹھانا. اوپر اٹھایا ہم نے. کہاں؟ فوقکم تمہارے اوپر. الطور کوہ طور. طور عربی اور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. ایسا پہاڑ جس پر سبزہ ہو یا کچھ اگا ہوا ہو. لیکن یہاں مراد جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. خذو اخذ پکڑو، ما جو، آتیناکم دی ہم نے تم کو. کیا دی تھی ان کو؟ تورات. یہ جو تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو پکڑ لو، لے لو. کیسے لے لو؟ بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. قوت کا روٹ ہے قاف واو واو. قوی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وذکرو اور یاد رکھو. ذکر کا معنی ویسے تو ہوتا ہے نا بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، اور دوسرا کیا معنی ہوتا ہے؟ مسلسل یاد رکھنا. تو وذکرو یاد رکھو
مراد ہے کہ پیروی کرو ما فیہ جو اس میں ہے. کس میں؟ اس کتاب میں. کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ثم پھر تولیتم تم نے منہ موڑ لیا. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یہ واللہ یولی منہ موڑنا، اعراض کرنا. تم نے منہ موڑ لیا. کس سے منہ موڑ لیا؟ اس حکم سے منہ موڑ لیا. من بعد ذالک اس کے بعد. تو ذالک سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس عہد کرنے کے بعد. فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق. اچھا لام میں بھی آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ، صرف زبر ہوتی ہے اس پر، اور ایک ہوتا ہے لام الف لا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو بغیر الف کے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. تو دونوں اپوزٹ مطلب ہو گئے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیے وَلَقَدْ میں لا جو ہے یہ کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے. فَلَوْلَا لا کس میں آ رہا ہے؟ نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. بالکل اپوزٹ میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے حرف آپ کو پتا ہوں گے نا، پھر آپ کا ترجمہ نہیں غلط ہوگا اور پڑھنا بھی درست آ جائے گا. کیونکہ بہت سے لوگ کیسے پڑھتے؟ وَلَقَدْ ایسے بولتے. تو وہ لا کو لا پڑھ دیا آپ نے تو کیا بن گیا؟ معنی ہی غلط ہو گیا. علم تم جان لیا تم نے. علم تم اس میں آپ روٹ دیکھ رہے ہیں نا، این لام میم علم، اور تم کیا ہے؟ تم، یعنی علم ہو گیا تم کو، پتہ چل گیا تم کو. کس کے بارے میں؟ الذین ان لوگوں کے بارے میں، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں. اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی. اعتدوا کا روٹ کیا ہے؟ این دال واو. منکم تم میں سے، فی السبت سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا. اس سے مراد سیٹرڈے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، آرام کا دن، چھٹی کا دن، جو یہود کے ہاں چھٹی کا دن تھا. اس کو سبت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن یہ سارے کاموں سے خود کو کاٹ لیتے تھے، الگ کر لیتے تھے اور بالکل آرام کرتے تھے، یا انہیں آرام کا حکم تھا سب کام چھوڑ کر. فقلنا تو کہا ہم نے کن نے؟ اللہ تعالی نے. لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. اور خاص طور پر کون سے لوگ؟ یہ جو سبت والے تھے. کیا کہا؟ کونو ہو جاؤ، بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ قردتن بندر، لنگور. خاسئین ذلیل. خاسئین کا روٹ ہے خے سین حمزہ خسأ، تھکنا، درماندہ ہونا، دھتکارا جانا. خصوصاً کتے کو دھتکارنے کے لیے خسأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو. کیا بنا دیا؟ نکالن عبرت بنا دیا. نکال کا جو روٹ ہے نون کاف لام ہے، عبرتناک سزا دینا، ایسی سزا جو دوسرے کو غلطی سے روک دے. لفظی معنی اس کا بندش بھی ہوتا ہے، رکاوٹ بھی ہوتا ہے. تو نکال وہ سزا ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے غلط کام کرنے میں رکاوٹ بن جائے، ایک نمونہ عبرت ہو. لما واسطے اس کے جو بین یدیہا، بین درمیان. ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. تو یدین کا کیا مطلب ہے؟ دو ہاتھ. دو ہاتھوں کے درمیان. دو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. تو یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوگا، اس لیے اس کو یہیں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے. بینا درمیان، یدیہا دو ہاتھوں کے، دو ہاتھوں کے بیچ میں یعنی سامنے. ہاں ان کے سامنے یعنی جو لوگ اس دور میں موجود تھے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے یعنی بعد میں آئے. واقع کی طرف اشارہ ہے یہاں.
وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، کس بات کا؟ ان کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃن ایک گائے، بقرۃن اسم نکرہ ہے یعنی کوئی بھی گائے، قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو، ہزوا مذاق، ہزوا کہتے ہیں مذاق کرنے کو، خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا ایسے کام پہ مذاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا ہو۔ قال کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان کے اکونا میں ہوں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، لا علم لوگوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالی، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا فاردن نہ وہ بڑھیا ہے، فارز کا لفظ فرض سے ہے، فیرداد، فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت چیز کو کاٹنا، قطعی حکم لگانا، بنیادی طور پر یہ گوشت کے کٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا کم ہونا۔ تو اس سے مراد وہ عمر ہے جس میں گوشت کم ہونے لگتا ہے، موٹاپا کم ہونے لگتا ہے، اور وہ کون سی عمر ہے؟ بڑھاپا۔ ولا بکر اور نہ جوان ہو، بکر کہتے ہیں نوجوان کو، نر اور مادہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ اوان درمیانہ عمر ہے، اوان اس مادہ کو کہتے ہیں جو کئی دفعہ بچے دے چکی ہو۔ عورت جب ادھیڑ عمر ہو جائے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں گائے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لا فاردن نہ بڑھیا ہو، ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، بلکہ کیا ہو؟ ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی درمیانہ عمر کی ہو۔ ففعلوا تو کرو، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ تفسیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ وہ واقعہ اور وہ وقت، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات یوں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان کو تورات دی، تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، لیکن انہیں پھر بھی یقین نہ آیا۔ یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی اور یہ فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ ان کو زندگی دی جائے، ورنہ وہ اپنی قوم کو واپس جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا، یہ اپنی قوم میں واپس آئے۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اس کتاب کو مانیں گے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ پھر اپنی پرانی روش پہ آ گئے، نہ ماننے والی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر اٹھا کے بلند کیا، ان کے سروں پہ معلق کیا اور پوچھا کہ کیا مانتے ہو یا نہیں؟ اب کون انکار کر سکتا ہے جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو؟ اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو، لے لو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کتاب میں سے. کیسے پکڑو؟ بقوت، مضبوطی کے ساتھ. کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. صرف مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹنے نہ دیا جائے، کہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور پھر اٹھا کر ڈر کے مارے اتنا اونچا رکھا جائے کہ دوبارہ ہاتھ بھی نہ پہنچے وہاں. تو مضبوط پکڑنے کا مطلب خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہوا، جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد کرو، اور جو موجود ہے اس کو سمجھو. اور وَاذْكُرُوا کا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي الى شيء منه، لوگوں میں بدترین انسان وہ فاسق شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا یا اس کی کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کرتا. تو یہاں بنیادی طور پر تو یہود نے جب شرارتاً یہ کہا کہ ہم سے تو تورات کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں بڑا مشکل ہے آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو یہود نے بھی بنیادی طور پر یہی کہا تھا کہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر انہیں تلقین کی کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے اسے پکڑ لو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 میں جو اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے اس عہد کی، اس میں بھی یہ بات آتی ہے، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط تھامیں گے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں گے، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہ کریں گے. پھر کیا کیا بنی اسرائیل نے اس عہد کے کرنے کے بعد؟ ثم تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، بھول بھلا گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم نقصان پا چکے ہوتے، وہ پہاڑ تم پہ گر چکا ہوتا. اب یہاں پر ان کے کتاب کے ساتھ طرز عمل کی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ نہ تھے. کتاب یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے کس طرح روگردانی کی، کس طرح منہ موڑا. اس کی ایک مثال، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل ہی کو خطاب ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی. یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. سبت کا دن یہود کے ہاں ایک مقدس دن تھا، ہولی ڈے تھا. اس دن ان کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ صرف آرام اور عبادت کریں گے، دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کھانا پکانے تک کا کام نہیں کریں گے. اور یہ بڑے تاکیدی احکامات تھے ان کے لیے. اور یہاں تک حکم تھا کہ جو شخص اس دن کی حرمت کو توڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت عروج ملا تھا، تو دین و دنیا کی ترقی پا کر ان کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا. ابتدا تو اسی دور سے ہو چکی تھی.
تو انہوں نے کیا کیا؟ آیات الہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان میں ہیلا سازی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک بستی جو سمندر کے کنارے تھی جس کا نام ایلا بتایا جاتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ احکامات کو سخت کر دیا تھا. ان کے اوپر پابندیاں اور سختیاں زیادہ ہو گئی تھی ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے. ان کے لیے ان کا دین مشکل کر دیا گیا تھا بطور سزا کے. تو اب ہوا کیا کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ کیا نہ کرے، مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے. ہفتے کے باقی دن مچھلیاں پانی کے اوپر نہیں آتی تھی، اوپر کی سطح پر، لیکن ہفتے کے دن پانی کے اوپر اوپر خوب مچھلیاں آتی اور لہروں کے ساتھ ساحل کے کنارے کی طرف بہت سی مچھلیاں آ جاتی. انہوں نے جو گڑھے کھودے تو جب پانی کی لہریں آتی اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی ہوتی تو وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں رہ جاتی اور پانی واپس چلا جاتا، اور اس طرح ان کے گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے. اور یہ ہیلا انہوں نے کس لیے کیا؟ تاکہ مچھلیاں پکڑ سکیں. اور ظاہر کیا کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے. بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جمعے کی شام کو جال ڈال دیتے، ہفتے کے دن جال سمندر میں ہی رہتے، اور اتوار کی صبح کو جال باہر نکال لیتے، اور جتنی مچھلیاں ہوتی تھی وہ جال کے اندر ہی آ جاتی. اور یہ کیا کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا. اصل حکم کیا تھا؟ مچھلیاں نہ پکڑو. مچھلیاں پکڑنے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر لیتے دھوکہ دینے کا، اور پھر وہ دن گزرنے کے بعد وہ مچھلیاں نکال لیتے. بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ تعالی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اس حرکت پر، اس ہیلا سازی پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوئے ان سے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا. مسخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل شکل کو بدل کر کچھ اور شکل بنا دینا. یہاں کیا شکل بنائی گئی تھی؟ بندر کی. تھے انسان، شکلیں بندر جیسی بن گئی. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل ڈالا. اور فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. ہاں سے مراد یہاں یہ واقعہ ہے، یعنی اس قصے کو، اس واقعے کو ہم نے کیا کیا؟ نصیحت اور عبرت بنایا، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، کہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے، اللہ تعالی کے احکامات کو مختلف ہیلوں سے اور بہانوں سے اس کو بدلے نہیں. یہ دین کے احکامات کو جیسے ہیں ویسے ہی لے لینا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. آج کل بھی ان کے ہاں یہ ہیلا سازی جو ہے وہ گئی نہیں. آرتھوڈاکس یہود جو ہیں ان کے ہاں یہ بات ہے کہ ان کی عورتیں سر ڈھانکتی ہیں، انہیں اپنے بال ننگے کرنے کی اجازت نہیں. اب ظاہر ہے کہ دنیا ساری تو بال ننگے کر کے پھر رہی ہے، تو یہ بھلا کیسے ڈھانکیں؟ انہیں بھی تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے. تو انہوں نے اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سوچا. ان کے خیال میں وہ کیا ہے کہ ان کی عورتیں اپنے سارے بال منڈوا لیتی ہیں، ٹینڈ کرا لیتی، اور پھر جس طرح کی چاہتی ہیں وگ پہن لیتی، کہ ہم اپنے بال تو دکھا نہیں رہے، یہ وگ تو کسی اور کے بال ہیں. تو اس طرح حکم بھی پورا ہو گیا کہ بال نہ دکھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن بھی کر لیا، زمانے کے ساتھ بھی چل دیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا، جو دیکھے، جو سنے، نصیحت پکڑے ان کی مثال سے.
اور متقی لوگ کون؟ تقوی والے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے نا متقی لوگوں کی۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے، بندر بننے کا واقعہ باقی لوگوں کے لیے تو عبرت ہے، لیکن متقین کے لیے موعظت ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے، متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ایسا کیوں؟ متقی انسان جو ہوتا ہے، ایک سنجیدہ اور حساس انسان جو ہوتا ہے، وہ ایسے واقعات سے سبق لیتا ہے، اور شریر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسے واقعات اس کام کے کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں ایک ذرا زبردستی والی بات آ جاتی ہے کہ بس رک گئے، بھاگ رہے تھے، وہ دیکھا کہ مصیبت ہے آگے تو رک گئے، لیکن متقی بھاگتا بھی نہیں اس کی طرف، اور اگر کسی اور کو ایسے میں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دور سے ہی سبق لے لیتا ہے۔ متقی کے لیے نیکی کرنے کے اور مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اب ان کے ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ احکام کو کس طرح مانتے تھے۔ یعنی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کے احکامات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ تو پہلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب لینے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور ان سے کہا کہ مضبوط پکڑو۔ جب انہوں نے نہ پکڑنا چاہا تو ان کے اوپر پہاڑ معلق کیا، اس پر انہوں نے پکڑ لیا۔ انہیں کیا حکم ہوا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک اور حکم تھا کہ ہفتے کے دن کام نہیں کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم میں منمانی تبدیلی کر لی۔ پھر ایک اور حکم کہ گائے ذبح کرو۔ کیوں ذبح کرو؟ تاکہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو اس کا معبود نہ ہونا تم پہ ثابت ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حکم کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے، بقرۃ، کوئی بھی گائے ذبح کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہ کیوں کہا انہوں نے کہ گائے کو تو ہم اتنا مقدس سمجھتے ہیں، اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسی کے گلے پہ چھری رکھ دیں، اس کا گلا کاٹ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Are you joking? Kidding? قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کس کا کام ہوتا ہے؟ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ علم والے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو ٹیز نہیں کرتے، کسی کو بے وقوف نہیں بناتے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں، کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب آپ دیکھیے ان کی مرضی تو تھی نہیں عمل کرنے کی، کہنے لگے اچھا پھر دعا کرو اپنے رب سے۔ یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے نا، پیچھے بھی انہوں نے کیا کہا؟ دعا کرو اپنے رب سے۔ یہاں بھی یہی ہے، دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی، اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ کیسی گائے ذبح کر۔ قالا، کہنے لگے، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارد، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ وہ بچیا ہے، عوانم بین ذالک، ان دو کے درمیان کی عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، کر لو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جو تم حکم دیے جا رہے ہو اس کو کر گزرو۔ لیکن کہاں کرنے والے تھے؟ نیت ہوتی تو کرتے۔ قالو، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اپنے رب سے پوچھ دو کہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، عمر تو پتہ چل گئی، رنگ بتاؤ۔ قال انہ یقول، کہنے لگے بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء،
کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونھا، جس کا رنگ چمکتا ہے، خالص ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ لیکن ابھی بھی تسلی نہیں، اور سوال۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائیں تو ہم پہ مل جل گئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بہت سی گائیں ہیں جو اسی طرح کی، ایسے ہی رنگ کی ہیں یا ایسی ہی عمر کی ہیں، تو ہم ان میں سے کون سی گائے ذبح کریں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو پا لینے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ قال انه یقول، اچھا بسا اوقات ہم انشاءاللہ کس کام کے لیے کہتے ہیں؟ جس کے لیے پوری طرح نیت نہیں ہوتی۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال لگتا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ، پھر جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، نہ تو نرم ہے، پست ہے، یعنی ڈھیلی ڈھالی نہیں، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ایسی ہو کہ جو کھیتوں کو پانی پلائے، مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں۔ اب پھنسے، یعنی صرف رنگ ہی کی بات نہیں، اب رنگ بھی ایسا کہ جو پورے کا پورا ایک ہی ہو، اس میں ایک بھی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہم کو اصل بات پتہ چلی، اب بات سمجھ میں آئی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے، لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔